رائیونڈ اجتماع 2022 اختتام پذیر، مجموعی طور پر 17 لاکھ فرزندان توحید کی شرکت۔ اجتماع سے 5721 جماعتیں اللہ کی راہ میں روانہ۔ رائیونڈ اجتماع 2022 کا دوسرا مرحلہ 10 نومبر سے شروع ہو کر 13 نومبر کو دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ دعا کے بعد شرکاء اجتماع کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے لیے مانگا روڈ، سندر روڈ اور رائیونڈ روڈ کو ون وے قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر سی ٹی او لاہور نے خود ٹریفک کے انخلاء کی مانیٹرنگ کی۔ شرکاء اجتماع کے انخلاء کے لیے 310 اضافی ٹریفک وارڈنز تعینات کیے گئے تھے، جبکہ 6 ڈی ایس پیز اور 80 انسپیکٹرز کو بھی موقع پر تعینات کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات تھے۔ اجتماع کے آخری روز شرکاء کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ دوسرے مرحلے میں کراچی سے 2 لاکھ سے زائد افراد، جبکہ سوات، فیصل آباد ڈویژن سے 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ اجتماع کے اختتام پر غیر ملکی مہمانوں کی واپسی بھی شروع ہو گئی۔ اجتماع کے پہلے حصے سے کل 2880 جبکہ دوسرے حصے سے 2541 جماعتیں اندرون و بیرون ملک 40 دن، 4، 7 ماہ اور 1 سال کے لیے روانہ کی گئیں، جو کہ تشکیل شدہ علاقوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیں گی۔ رائیونڈ اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز 10 نومبر 2022 بروز جمعرات بعد نماز عصر امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیان سے ہوا، جس کے بعد نماز مغرب کے بعد بیان مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے کیا۔ اگلے دن 11 نومبر بروز جمعہ بعد نماز فجر مولانا عبد الرحمان صاحب، جبکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مولانا اسماعیل گودرہ صاحب نے اجتماع سے خطاب کیا۔ نماز عصر کے بعد بنگلہ دیش سے آئے قاری زبیر صاحب نے شرکت سے خطاب کیا، جبکہ بعد نماز مغرب تبلیغی جماعت کے معروف مبلغ مولانا احمد لاڈ صاحب نے گفتگو کی۔ 12 نومبر بروز ہفتے کا پہلا بیان بعد نماز فجر مولانا ربیع الحق، ظہر کے بعد بھائی فاروق، عصر کے بعد مولانا ظہیر الحسن، جبکہ 5 نومبر کا آخری بیان بعد نماز مغرب مولانا ابراہیم دیولہ نے کیا۔ اجتماع کے آخری روز 13 نومبر بروز اتوار بعد نماز فجر مولانا خورشید نے اجتماع گاہ کے شرکاء کو ہدایات جاری کی، جس کے بعد پہلے مرحلے کی اختتامی دعا مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے کروائی، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی تبلیغی اجتماع کے آخری روز شرکاء کی تعداد 9 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ اجتماع گاہ جانے والے راستوں پر 150 سے زائد کلوز سرکٹ کیمرے نصب کر دیے گئے تھے۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے بیرون کا حلقہ خصوصی طور پر بنایا گیا، جہاں ہزاروں غیر ملکی مہمان پہنچے۔ پنڈال کے اطراف میں ڈولفن اور ایلیٹ فورس کی گاڑیاں دن رات گشت پر معمول رہیں۔ شرکاء اجتماع کو گیس سلنڈر سمیت آتش گیر مادہ لانے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ 30 واک تھرو گیٹس کے ذریعے پنڈال میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس بار میسج ٹی وی نے اجتماع کے دونوں حصوں کی خصوصی نشریات الفافا کمیونٹی کے تعاون سے اہتمام کیا تھا، جو پہلے دن سے آخری دن تک جاری رہی۔ میسج ٹی وی پر اس نشریات کو دنیا بھر سے 10 لاکھ سے زائد افراد نے دیکھا اور سنا۔ اس بار خصوصی نشریات میں رائیونڈ اجتماع گاہ سے ڈرون کی مدد سے فضائی مناظر کے ساتھ براہ راست بیانات کی نشریات، پنڈال سے لائیو رپورٹنگ، فضائی اور زمینی مناظر، جبکہ میسج ٹی وی کے اسٹوڈیو سے مختلف علماء کی شرکت کو بھی یقینی بنایا گیا تھا۔ تبلیغ کے سپاہی جرمٹ بنا رہے ہیں، اجتماع کا موسم لشکر بنا